یہ جوئیں جو ہیں آنکھوں کی پتلی لیئر کے ساتھ چپک جاتی ہیں اور مسلسل جو مریض ہے اس کا خون چوستی رہتی ہیں، جس کی بنا پر اس کو ایچنگ، خارش اور مزید جو ہے الرجی جیسی چیزیں ہوتی ہیں۔ جی یہ غلط بات ہے۔ اگر آپ میرٹ پر بھرتیاں کرتے ہیں، میرٹ پر ان سے زیادہ قابل لوگ لائن میں موجود تھے، لیکن بالکل فیوریٹزم کو اور رشتہ داری کو مد نظر رکھتے ہوئے اقرا حفیظ کو بھرتی کیا گیا۔ دہلی میں اسموگ کے خاتمے کے لیے اور پیور ہوا کی فراہمی کے لیے احتجاج کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاک ڈیجیٹل نیوز کے ساتھ میں ہوں فضا عمران، اور سب سے پہلے آج ڈسکس کریں گے انڈیا کی ریاست گجرات کے حوالے سے۔ وہاں پر بڑی ایک عجیب اور دلچسپ سی بات دیکھنے میں آئی ہے، وہ یہ ہے کہ وہاں پر ایک خاتون ہے جن کی عمر 66 سال ہے اور نام ان کا گیتا بہن ہے۔ ان کی آنکھوں میں مسلسل خارش اور جلن اور درد تھی، سویلنگ تھی، جس پر وہ جب آئی اسپیشلسٹ کے بعد گئیں تو ان کی آنکھوں کی جو پلکیں ہیں، جن کو ہم آئی لیشز بولتے ہیں، اس کے اندر جوئیں موجود تھیں۔ ہم نے سر کی جوؤں کا تو سنا ہوا ہے، لیکن آئی لیشز میں جوؤں کا ہونا ایک عجیب سی بات ہے۔ سٹوری کچھ یوں ہے کہ جب وہ گئی ماہر چشم کے پاس تو انہوں نے دیکھا کہ بہت کلوز کر کے زوم کر کے دیکھا گیا تو ان کی آنکھوں میں 250 جوئیں موجود تھیں اور 85 انڈے جو تھے وہ بھی ان کی آئی لیشز میں موجود تھے۔ اور اس حوالے سے جو ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر پٹیل، ان کا یہی کہنا ہے کہ 21 سالہ میری زندگی میں یہ پہلا تجربہ تھا کہ جب میں نے دیکھا ہے کہ کسی انسان کی آئی لیشز میں اتنی زیادہ جوؤں کا موجود ہونا۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ اس خاتون کو مسلسل آنکھوں میں درد رہتا تھا، سویلنگ تھی، ایچنگ ہوتی تھی، خارش ہوتی تھی، جس کی بنا پر وہ میرے پاس آئیں تو 2 گھنٹے کی مسلسل ہم نے سرجری کے بعد ان کی آنکھوں میں سے، ان کی لیشز میں سے وہ جوئیں نکالی ہیں۔ یہ جوئیں جو ہیں آنکھوں کی پتلی لیئر کے ساتھ چپک جاتی ہیں اور مسلسل جو مریض ہے اس کا خون چوستی رہتی ہیں، جس کی بنا پر اس کو ایچنگ، خارش اور مزید جو ہے الرجی جیسی چیزیں ہوتی ہیں۔ اور مزید ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ جوئیں، اب بات یہ پیدا ہوتی ہے کہ آئی لیشز میں جوئیں کیوں آ گئی؟ بھائی سر میں جوئیں ہوتی ہیں تو جب ہم گندے تکیے، گندے بستر استعمال کرتے ہیں یا صفائی کا خیال نہیں رکھتے، یا ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ایک جیلی نما مادہ سا ان کی آنکھوں پر ہر وقت سفید سفید سے ذرات نظر آتے ہیں۔ جب ہم اپنی آنکھوں کا کنٹینیوسلی یا ڈیلی بیسس پر اپنا چہرہ نہیں دھوتے، اپنی آنکھیں نہیں دھوتے، تو وہ مواد جو ہے وہ اکٹھا ہوتے ہوتے اس میں بیکٹیریا بننا شروع ہو جاتا ہے، جو جوؤں کی صورت میں یا گندے بستروں سے کہیں سے بھی منتقل ہوتا ہے۔ اور وہ اب آپ یہ مت سمجھیے گا کہ جو سر کی جوؤں ہیں وہ تھوڑی بڑی ہوتی ہے تو اتنی بڑی 250 جوئیں کیسے اس کی آنکھوں میں چلی گئی؟ تو جو آنکھوں کی جوئیں ہیں ان کی جو سائز ہے وہ بالکل بہت چھوٹا ہوتا ہے اور وہ نیکڈ آئی سے ہم نہیں دیکھ سکتے، ہمیں عام آنکھ سے نظر نہیں آتا۔ اس کو دیکھنے کے لیے خاص طور پر مشینری ہوتی ہے، اور 2 گھنٹے کی مسلسل سرجری کے بعد ان کی یہ نکالی گئی ہیں۔ اور انہوں نے باقی لوگوں کو بھی احتیاط کرتے ہوئے، ماہر چشم ہے ظاہر ہے ڈاکٹر پٹیل، تو ان کا یہی کہنا ہے کہ لوگ اب چونکہ ونٹرز آ گئے تو خاص طور پر اپنے بستروں کا، اپنے تکیوں کے غلاف چینج کرنے کا خاص طور پر خیال رکھیں تاکہ وہ اس طرح کی چیز سے بچ سکیں، کیونکہ یہ کافی تکلیف دہ سننے میں جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو ہمیں ایک گندی سی وائب آتی ہے اور الجھن سی ہوتی ہے، جی کیسے اتنی جوئیں آ گئیں۔ لیکن جو بندہ اس سے گزر رہا ہوگا یا بندی اس سے، جو گیتا بہن ہے جو اس سے مسلسل گزر رہی تھی اتنے ٹائم سے، تو وہ کافی تکلیف میں تھی۔ تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ صفائی ستھرائی کا خاص طور پر خیال رکھنا بہت ضروری ہے، نہیں تو سر کے بعد بھائی اب آنکھوں میں بھی جوئیں پڑ سکتی ہیں۔ اب بات کریں گے جی، ہم اکثر سنتے رہتے ہیں جی کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کوئی نیا آتا ہے، کوئی ہیڈ آتا ہے تو وہ اپنے گاؤں کے تمام لوگوں کو بھرتی کر لیتا ہے یا اپنے جاننے والوں کو بھرتی کر لیتا ہے۔ جی ایسا ہی ایک واقعہ دیکھنے میں آیا ہے UCH کے جو VC ہیں ڈاکٹر SN وحید راٹھور، ان کے قریبی دوست ہیں جن کا نام تحصیلدار رانا حفیظ الرحمان بتایا جا رہا ہے۔ ان کے دونوں بچوں کو، ایک بھی نہیں دونوں بچوں کو بھائی انہوں نے بھرتی کر لیا ہے۔ UCH کے کالا شاہ کاکو کا جو کیمپس ہے وہاں پر ان کی بیٹی اقرا حفیظ کو لیکچرار مقرر کیا اور وہیں کے ایڈمن آفیسر مقرر کیے اقرا کے بھائی کو، کہ جو رانا حفیظ الرحمان ہیں ان کے بیٹے کو۔ بیٹی کو تو نوکری دی، بیٹے کو بھی دے دی، جس پر وہاں کے جو متعلقہ لوگ تھے انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ غلط بات ہے، آپ فیورٹزم پر اپنے لوگوں کو نواز رہے ہیں، کیونکہ ان دونوں کا جو UCH کے VC ہیں ان کا اور جو تحصیلدار ہیں ان کا قریبی تعلق بتایا جاتا ہے، اور ان کے کوئی فارم ہاؤس کی بھی وہ نگرانی کرتے ہیں، اور ان کے جو ان کا آبائی گاؤں
جو ہے وہاں پر ان کی زمینوں وغیرہ کے معاملات کو بھی دیکھتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ انہوں نے ان کے بچوں کو بھرتی کیا ہے۔ اور جو متعلقہ وہاں پر لوگ ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ جی یہ غلط بات ہے، اگر آپ میرٹ پر بھرتیاں کرتے، میرٹ پر ان سے زیادہ قابل لوگ لائن میں موجود تھے، لیکن بالکل فیوریٹزم کو اور رشتہ داری کو مد نظر رکھتے ہوئے اقرا حفیظ کو بھرتی کیا گیا 16 دسمبر 2022 کو لیکچرار کے طور پر، اور جن کے بھائی کو 8 اگست 2024 کو اسی کیمپس کا ایڈمن آفیسر لگا دیا۔ پھر ظاہر ہے جب خبر نکلتی ہے تو پھر دور تک جاتی ہے، پھر جب خبر نکلی اور میڈیا کے ہاتھ بھی آئی تو انہوں نے بھی، جو متعلقہ مزید لوگ تھے ان کا یہی کہنا تھا جی اس کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ اور جب UCH کے ترجمان سے پوچھا گیا کہ ان دونوں بہن بھائیوں کی بھرتی کس میرٹ پر کی گئی ہے، کن شواہد پر کی گئی ہے، کس بیسس پر کی گئی ہے، تو ترجمان کا یہی کہنا تھا کہ بھائی ہم نے اخبار اشتہار دیا اور جو بھی ان کا سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم تھے اس پر اشتہار دے کر جو ایک تھرو پراپر چینل جو ہے ان کی بھرتی کی گئی ہے، انٹرویو کیے گئے اور پھر ان کو جو ہے ہم نے نوکریاں دی ہیں۔ لیکن جب ان سے ان کی فائلنگ یا تفصیلات مانگی گئی تو انہوں نے تفصیلات اور شواہد دینے سے گریز کیا، جس پر ظاہر ہے کہ آپ آٹومیٹیکلی ڈاؤٹڈ ہو گئے۔ جب آپ نے میرٹ پہ بھرتی کی تھی تو آپ دکھا دیتے بھائی یہ فیکٹس اینڈ فیگرز تھے، فلاں ڈیٹ کو ہم نے اخبار اشتہار دیا تھا، سوشل میڈیا کی ہماری ویب سائٹ پر اس تاریخ کو اخبار اشتہار آیا تھا اور ہمارا میرٹ یہ تھا اور یہ لوگ کوالیفائی کر رہے تھے، جس میں سے ہم نے شارٹ لسٹ کر کے یا ہم نے اتنے لوگ ڈسکوالیفائی کر گئے، اتنے لوگ جو تھے وہ میرٹ پر آئے جس میں سے ہم نے شارٹ لسٹڈ کر کے ان کو ہائر کیا ہے۔ لیکن انتظامیہ کے پاس اس حوالے سے کوئی بھی تفصیل نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ چور کی داڑھی میں دنکا UCH کے جو VC تھے وہ دھرے گئے اور ان پر جو ان کے محکمے کے باقی لوگ ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ شفاف تحقیقات ہو تاکہ پتہ چلے کہ اس طرح سے اپنے لوگوں کو بھرتی کرنا اور پڑھے لکھے اور میرڈ لوگوں پر اور جن کا جو حق سے آئے ہیں، جو پڑھ لکھ کر آئے ہیں یا جو اپنی قابلیت کے بنا پر آئے ہیں، ان کو نیچے رکھتے ہوئے اور ایسے لوگوں کو کل کے بچوں کو ان پر لا کر بٹھانا، افسران بھرتی کرنا، یہ بالکل سراسر زیادتی ہے۔ اور انہوں نے اعلیٰ تعلیمی حلقوں سے اور اعلیٰ جو حکام ہیں ان سے یہی اپیل کی ہے کہ اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے اور اس پر ایک کمیٹی بنائی جائے تاکہ دودھ کا دودھ ہو اور پانی کا پانی ہو۔ اور میں بھی ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جب کوئی چیز ڈاؤٹ میں آ جاتی ہے تو میرا نہیں خیال کہ VC صاحب کو اس پہ کوئی ایشو ہونا چاہیے یا ترجمان کو اس پہ کوئی ایشو ہونا چاہیے۔ اگر آپ لوگ سچے ہیں تو ٹھیک ہے، کمیٹی بن جاتی ہے جو اس کی شفاف انکوائری کر لے گی اور سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ اور جن لوگوں کو ایشو ہو رہا ہے یا مسئلہ ہو رہا ہے یا VC صاحب کو لگ رہا ہے جی الزام عائد کیا جا رہا ہے، تو کمیٹی جب بنے گی تو وہ فیکٹس اینڈ فیگرز پہ انویسٹیگیٹ کرے گی، جانچ پڑتال کرے گی اور خود ہی پتہ چل جائے گا کہ دونوں بہن بھائی میرٹ پر آئے ہیں یا آپ نے رشتہ داری کی بنا پر ان کے ابا کو اوبلائج کرتے ہوئے ان کے بچوں کو نوکریاں دی ہیں یا وہ واقعی میرٹ پر ہے۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا، انکوائری تو بھائی معاملے کی ہونی چاہیے۔ اب بات کریں گے جی دہلی میں اسموک کے حوالے سے۔ دہلی میں اسموک کے خاتمے کے لیے اور پیور ہوا کی فراہمی کے لیے احتجاج کیا گیا وہاں کے مقامی لوگوں کی جانب سے، جنہیں پولیس گھسیٹ کر واپس گاڑیوں میں بٹھاتی رہی۔ مظاہرین کا یہی کہنا تھا کہ صاف ہوا ہمارا حق ہے، دہلی کی ہوا اس قدر خطرناک ہو گئی ہے کہ اس میں سانس لینا ہمیں زندگی نہیں موت دے رہا ہے۔ اور اس پر جو وہاں پر پولیس کے افراد ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ جو انڈیا گیٹ ہے جہاں پر یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، یہ پروٹیسٹ کے لیے مقرر جگہ نہیں ہے، اس وجہ سے ان کو یہاں سے ہٹایا جا رہا ہے۔ اگر دہلی کی ایئر کوالٹی انڈیکس کے حوالے سے بات کی جائے تو آج صبح میں 345 تھا، جو بہت حد تک خطرناک ہے۔ 50 تک کو بہتر ہوا سمجھا جاتا ہے، جبکہ 401 سے 500 تک کا شدید ترین آلودگی والی ہوا تصور کی جاتی ہے۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ ہر سال اس طرح کی سچویشن اور حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ ہمارا سانس لینا محال ہو جاتا ہے، ہمارے بچے بوڑھے بڑے سب بیمار ہو رہے ہوتے ہیں اور حکومت کو اس پر ایک پراپر اسٹریٹجی تیار کرنے کی بجائے کہ وقت آنے سے پہلے، کہ اکتوبر آنے سے پہلے کوئی اس طرح کے پلان یا اسٹریٹجی بنا لی جائے تاکہ اسموک کا بالکل ایک دم سے تو خاتمہ ممکن نہیں ہے لیکن اس کو کم کیا جا سکے، انڈسٹری کو کنٹرول کیا جا سکے، ٹرانسپورٹیشن کو چیک اینڈ بیلنس رکھا جا سکے اور جو ہمارے کوڑے کو آگ لگانے کے عوامل ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے۔ لیکن کوئی بھی اس طرح کے حفاظتی اقدامات گورنمنٹ کی جانب سے دیکھنے میں نہیں آتے، جس کی بنا پر اسموک اس قدر زیادہ ہو جاتی ہے کہ ہمارا سانس لینا محال ہو جاتا ہے۔ اور
مزید ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ اسموک کے خاتمے کے لیے مکمل طور پر کوئی ایسا دائرہ کار بنایا جائے یا کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ بنایا جائے، ایسی اتھارٹی بنائی جائے جو وقت سے پہلے اس پر کام کرے، کیونکہ انوائرمنٹ کے حوالے سے ہم بہت سی چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں اور جب سر پر پڑتی ہے تو ہم یہی کہتے ہیں جی ہم نے قانون سازی کی تھی، ہم نے آئین سازی کی تھی، ہم نے یہ پریکاشنز لیے تھے لیکن فیل ہو گئی یا ہم اس حد تک کنٹرول نہیں کر پائے۔ تو یہ صرف نئی دہلی کا مسئلہ نہیں ہے، نئی دہلی سے وقتاً فوقتاً ہم بھی آپ کو آگاہ کرتے رہے کہ جب انڈیا سے امبالہ سے اور دہلی سے ہوائیں چلتی ہیں اور وہ پاکستان میں داخل ہوتی ہیں تو پاکستان میں بھی اسموک بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ میں یہ ہرگز نہیں کہتی کہ یہاں پر اسموک بڑھنے کی وجہ صرف انڈیا ہی ہے، بلکہ ہمارے ملک بھی یہاں پر ٹرانسپورٹیشن کا دھواں ہے، ہماری انڈسٹری ہے، ہماری جو تعمیراتی پروجیکٹس ہیں ان کی وجہ سے، اور جو ہماری یہاں فصلوں کی باقیات جلائی جاتی ہیں اس کی وجہ سے بھی اسموک بڑھتی ہے۔ لیکن زیادہ تر اگر کہا جائے تو ہوائیں جب چلتی ہیں، انڈیا سے ہوائیں آتی ہیں تو وہ ہماری ہواؤں کو بھی مضر صحت کر دیتی ہیں۔ آپ یہ مت سمجھے کہ ہم صرف اپنا ہی سانس لینا محال ہو رہا ہے، انڈیا کے لوگوں کا ہی سانس لینا محال ہو رہا ہے، ساتھ میں جو بارڈر پہ دوسرے لوگ ہیں۔ اور پھر ہم یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمارے سیاسی ورکرز بھی اور انڈیا کے بھی سیاسی ورکرز بھی کہ بھائی چائنا جیسے کامیاب ترین ملک نے، بیجنگ نے اسموک جیسے جو ایک خطرہ تھا اس پر قابو پانے کے لیے 20 سال لگ گئے، تو ہمیں بھی کم از کم اتنا ٹائم تو دیں بھائی۔ حالیہ 8-10 سال سے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسموک سے ہم سفر ہو رہے ہیں۔ ابھی نومبر آ گیا ہے، بچوں کے گلے خراب ہیں، فلو، نزلہ زکام ہر ایک کو ہو رہا ہے، اور بخار کی جو مسلسل ایک بخار ہے وہ ہر ایک بڑے چھوٹے جوانوں کو سب کو ہو رہا ہے، جو بائکر حضرات ہیں، جو لوگ باہر گھوم پھر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے ایک پراپر اسٹریٹجی تیار کرنی پڑے گی، نہ صرف پاکستان گورنمنٹ کو بلکہ انڈیا گورنمنٹ کو بھی، تاکہ کم از کم لوگوں کا جو ایک سستی تفریح ہے، سانس لینا جو ان کا بنیادی حق ہے، وہ تو کم از کم ان کے لیے آسان بنایا جائے۔